بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت سے قبل ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے۔ خواب رسول کریم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر فاطمہ کی بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی پرورش تم کرو گی۔ ولادت کے بعد اس میں گرامی حمزہ تجویز ہو رہا تھا، لیکن سرور کائنات نے بحکم خدا موسیٰ کے وزیر ہارون کے فرزندوں کے شبر و شبیر نام پر آپ کا نام حسن اور بعد میں آپ کے بھائی کا نام حسین رکھا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلے فرزند تھے، اس لیے آپ کی ولادت پیغمبر، ان کی اہل بیت اور اس گھرانے کے تمام چاہنے والوں کی خوشیوں کا باعث بنا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو وحی اور فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ تھی، وہی گھرانہ کہ جس کی پاکی کے بارے میں خود قرآن نے گواہی دی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یوں تو آپ کے بہت سے القاب ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور لقب مجتبی ہے، اور شیعہ حضرات آپ کو کریم اہل بیت کہتے ہیں۔ علامہ مجلسی یہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ انتہائی کم سنی کے عالم میں اپنے نانا پر نازل ہونے وحی من و عن اپنے والدہ ماجدہ کو سنا دیا کرتے تھے۔ ایک دن امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بنت رسول، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حسن کو ترجمانی وحی کرتے ہوئے خود دیکھوں اور اپنے کانوں سے سنوں۔ بی بی نے امام حسن علیہ السلام کے پہنچنے کا وقت بتا دیا۔ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام امام حسن سے پہلے گھر کے اندر داخل ہو گئے اور گھر کے ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ امام حسن علیہ السلام حسب معمول تشریف لائے اور ماں کی آغوش میں بیٹھ کر وحی سنانا شروع کر دی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد عرض کی، مادر گرامی، آج زبان وحی ترجمانی میں لکنت اور بیان مقصد میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام دوڑ کر امام حسن کو آغوش میں اٹھا لیا اور بوسہ دینے لگے۔ آخر میں ایک سوال کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح اور امام حسین علیہ السلام کی جہاد کا فلسفہ کیا ہے؟ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، خواہ وہ قیام کریں یا بیٹھے رہیں۔ اس میں امام حسن علیہ السلام کی صلح اور امام حسین علیہ السلام کی قیام کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ دونوں ہی چیزیں اسلام اور مسلمان کے مفاد میں تھیں، اور وہ دونوں محترم شخصیتیں اپنا حقیقی اور خدا کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ انجام دے رہے تھے، اور کوئی شخص ان کی صلح اور ان کے قیام پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام پر سب سے پہلے وقت کے امام کی خدمت میں اور تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔